بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں نجف علی ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ایک اسلام کے ایک ایسی شخصیت کے متعلق ہے جنہوں کی ساری زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے گزر گئی۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بول ہے، تجھ میں علی کی ولا نہیں تو تیری بندگی بھی فضول ہے۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، جس نے یہ خوبصورت ترین کائنات بنائی۔ شروع کرتا ہوں محمد و آل محمد کے پاک نام سے، جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی، جن کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت مبارکہ آئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فیض بھی حاصل کیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب حیدر کرار شیر خدا، حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ صفین کے سازشی حاکمین کے فیصلے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ ایک زبردست حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تیاری شروع کر دی اور جنگ صفین و نہروان کے بعد تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جنگ کے دن آنے سے پہلے ہی ایک خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نامی شخص نے آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کر ڈالی، جس میں امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہید ہو گئے۔ بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار نے نہ صرف مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو شہید کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو قتل کر ڈالا اور تحریک کا ڈال ہی بدل ڈالا۔ بد کردار عبد الرحمن ابن ملجم کی تلوار نہ ہوتی تو خلافت منہاج نبوت پر استوار رہتی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب تک علی کی داڑھی سرخ خون سے رنگین نہ ہوگی تب تک علی کو موت نہیں آئے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب ایک وقت میں بیمار ہوئے تو اس وقت کے طبی ماہرین یعنی اس وقت کے ڈاکٹروں نے حالات سکین دیکھنے کے بعد پیغمبر خدا خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ اب شاید علی نہ بچے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی علی کو موت نہیں آئے گی، دنیا کے تمام رنج و غم اٹھانے کے بعد تلوار سے شہید کیے جائیں گے۔ خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ آ کر 1000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں بھگو ڈالا اور موقع کی تلاش میں کوفہ کی گلیوں کے چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک حسین عورت پر پڑی جس کا نام قتلامہ بنت نجیبہ تھا۔ قتلامہ بنت نجیبہ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے شادی کی دعوت دی اور قتلامہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور حق مہر کے لیے اسے ملاقات کرنے کے لیے کہا۔ ملاقات میں قتلامہ نے کہا کہ مجھے حق مہر میں 3000 اشرفیاں اور نعوذ باللہ معاذ اللہ علی کا سر چاہیے۔ خارجی ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ خدا کی قسم اسی کام کے لیے میں اس شہر میں بھیجا گیا ہوں، البتہ تجھے بھی اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہیے۔ اور قتلامہ نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ جس رات مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اس رات مولا کائنات یہ رات حضرت علی ابن ابی طالب نے اس طرح گزاری کہ تھوڑی دیر بعد مسلح سے اٹھ کر آ کر سین خانے میں کھڑے ہو کر فرماتے کہ یقیناً میرے آقا دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی کہا تھا کہ میں شہید کیا۔ نماز صبح کے ارادے سے گھر سے نکلے تو سین خانے میں بطخوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب گھر سے نکلے اور داخل مسجد کوفہ ہوئے
اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہیں اور بعد میں نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سجدہ اول میں گئے تو نامراد عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پر تلوار لگا دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جس جگہ جنگ خندق میں عمر بن عبدو کی تلوار لگ چکی تھی۔ ضرب کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی، القتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل ہو گئے ہیں۔ بالآخر حیدر کرار شیر خدا امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب 21 رمضان المبارک جمعہ المبارک نماز فجرین کے وقت 40 ہجری 661 عیسوی کو کوفہ کی مسجد میں حالت سجدہ میں شہید ہو گئے۔ دوستو چلتے ہیں آج کی اقوال کی جانب۔ وہ اقوال صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ قول یہ ہے کہ طبیعت کی نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دل میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول کیے جائیں۔ دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ کے بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں۔ نئی آنے والی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ